السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ ای سی او اجلاس، وزیر اعظم کا غزہ میں جاری جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ای سی او کے تمام ممالک کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ غزہ میں جاری بربریت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ اسرائیلی جوہریت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ میں جاری جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ تاشقند کنونشن سینٹر میں اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق نے کہا، غزہ میں جاری بربریت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں جاری جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ ای سی او فورم کو ایک باقاعدہ تنظیم کی شکل دینا ہوگی۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ خطے میں تجارتی سرگرمیوں سے ہی ترقی ممکن ہے۔ ای سی او ممالک کے درمیان تجارتی راہداریاں اہم کردار ادا کریں گی۔ دوسری جانب اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہی اجلاس سے قبل وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، تجارت، دفاع اور توانائی کے شعبے میں حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان ایئر لائن کے پاکستان کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے کاروبار، سیاحت اور لوگوں کے درمیان تبادلوں کو بڑھانے کے لیے مثبت پیش رفت قرار دیا۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے حوالے سے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور صدر علیو کے درمیان اسلامو فوبیا اور موسمیاتی تبدیلی، علاقائی تعاون اور خوشحالی کے فروغ کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی تازہ ترین صورتحال اور غزہ میں انسانی بحران پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان فی الحال غزہ میں طبی ٹیمیں بھیجنے پر غور نہیں کر رہا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ محاصرے میں ہے اور پاکستان کی وہاں تک رسائی نہیں۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ غزہ محاصرے میں اور پاکستان کی وہاں تک رسائی نہیں۔ ہم فی الحال غزہ میں طبی ٹیمیں بھیجنے پر غور نہیں کر رہے۔ پاکستان غزہ پر جوہری حملے کے بیانات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ غزہ محاصرے میں ہے اور پاکستان کی وہاں تک رسائی نہیں۔ ہم فی الوقت غزہ میں طبی ٹیمیں بھیجنے پر غور نہیں کر رہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 1 ماہ سے زائد عرصے سے غزہ پر اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری ہے، جو نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غزہ میں کنسرٹ پر حملے کی فوٹیج نہیں دیکھی۔ فوٹیج دیکھنے کے بعد ہم اس پر اپنا رد عمل جاری کریں گے۔ تاہم ہمارا مطالبہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل غزہ میں فوری طور پر انسانی امداد کی فراہمی کے لیے اقدام اٹھائے۔ ممتاز زہرا نے کہا کہ پاکستان کا اسرائیل پر موقف واضح ہے۔ ہمارے اسرائیل کے ساتھ نہ کوئی تعلقات ہیں اور نہ ہی اقتصادی روابط۔ ہم فلسطین پر اسرائیلی قبضہ برقرار رکھنے کے کسی بھی بیان کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ غزہ کا محاصرہ اٹھایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطین پر OIC کے ہنگامی سمٹ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم OIC سمٹ میں شرکت کے لیے آج سعودی عرب روانہ ہوں گے، جبکہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس بھی ان کے ہمراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مجھے نکالا گیا ورنہ میں نے کہاں جانا تھا۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ساری خرابی تو اس حکومت نے کی جسے لایا گیا تھا۔ ملک کی ترقی کے لیے ڈبل ٹرپل اسپیڈ سے بھاگنا پڑے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ مجھے نکالا گیا ورنہ میں نے کہاں جانا تھا۔ پورے ملک کی ترقی چاہتا ہوں، چاہے سندھ ہو یا بلوچستان، KPK ہو، پنجاب، گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نکالا گیا ورنہ میں نے کہاں جانا تھا۔ ساری خرابی تو اس حکومت نے کی جسے لایا گیا تھا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ پورے ملک کی ترقی چاہتا ہوں، چاہے سندھ ہو یا بلوچستان، KPK، پنجاب، گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر، سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ پتہ لگنا چاہیے جو حکومت لائی گئی تھی اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اسی زمانے میں بجلی، ڈالر کے ریٹ بڑھے، اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی اور مہنگائی کا طوفان آیا۔
روٹی اور سبزیاں مہنگی ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، لیکن اب اس کو اتنا مہنگا کر دیا کہ لوگ بل ہی ادا نہیں کر سکتے۔ نواز شریف نے مزید کہا، شہباز شریف پر تو بس الزام ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا تھا، ملک کی ترقی کے لیے ڈبل ٹرپل اسپیڈ سے بھاگنا پڑے گا۔ مخالفین الیکشن میں کھڑے ہوں ہم ویلکم کریں گے۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے، ہمیں اپنی اگلی نسل کا سوچنا ہے، ضروریات سمجھ کر وقت سے پہلے انتظام کرنا ہے۔ ہماری اس دھرتی سے یاری ہے اور کسی سے نہیں، ہم دنیا سے پاکستان کا حق لے کر رہیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مخالفین آئیں اور الیکشن میں کھڑے ہوں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں بہت سے مسائل چل رہے ہیں، میں پہلا سیاستدان تھا جس نے فلسطین کی بات کی تھی، آج فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، افسوس کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ ضلع گھوٹکی کی تحصیل خان گڑھ میں واقع گوہر پیلس میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اس لیے نہیں ہٹایا کہ ہمیں حکومت یا ہمیں اختیارات کی ضرورت تھی۔ مخالفوں کو پیغام ہے کہ ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اقتدار پانے کے لیے نہیں، ملک بچانے کے لیے ہٹایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری سیاست اپنی ہے، آپ کی سیاست اپنی ہے، ہماری فلسفی اپنی ہے، آپ کی فلسفی اپنی، ہم نے عوام کی نوکری کی ہے۔ بھٹو کی قبر پر لکھا ہوا ہے، یہاں عوام کا نوکر دفن ہے، ہماری سیاست عوام کی سیاست ہے۔ آصف زرداری نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عوام اور غریبوں کی نوکری کی ہے، ہماری سوچ اتنی ہے کہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، ہم سمندر سے آپ کو بلین ڈالرز کما کر دے سکتے ہیں، میں نے ہر چیز سوچ کر پریکٹیکلی پہلے بھی کی اور آج بھی کی۔ سابق صدر نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بارڈر کے دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں اپنی سیاسی روایات پر چلنا ہے۔ ہم نے بی بی کی شہادت پر کہا کہ پاکستان کھپے، ہمیں اپنی اگلی نسل کا سوچنا ہے، ضروریات سمجھ کر وقت سے پہلے انتظام کرنا ہے۔ آصف زرداری کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر کمزور ہو رہا ہے، ہم نے جب بھی بات کی ملک کی بات کی، ہماری اس دھرتی سے یاری ہے اور کسی سے نہیں، ہم دنیا سے پاکستان کا حق لے کر رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو اس لیے نہیں ہٹایا، ہم نے پرانی حکومت کے خلاف اس لیے نہیں کاؤنٹر موومنٹ چلائی کہ ہمیں صرف پاور کی ضرورت تھی۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں عوام کے حقوق کی ضرورت ہے اور ہمیں ملک کی ترقی کی ضرورت ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔